بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق مشترکہ مال میں قربانی کا حکم۔ جب چار بھائیوں کا مال مشترک ہے تو وہ چاروں برابر کے حصہ دار ہے اور قربانی اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس حاجات ضروریات سے فارغ بقدر نصاب مال موجود ہو۔ پس اگر ان چاروں کا مشترکہ مال اس قدر قیمت رکھتا ہو کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب ہو جائے تو ان میں سے بالغوں پر قربانی فرض ہوگی، نابالغ پر نہیں، اور جن پر فرض ہوگی ان میں سے ہر ایک پر ایک بکرا یا گائے، بیل، بھینس، اونٹ یا اونٹنی کا 7واں حصہ کرنا ضروری ہوگا۔ مالی مشترک میں سے ایک بکرا کر دینا کافی نہیں ہے۔ بکرا قربانی کی نیت سے دو شخصوں کی طرف سے کیا جائے تو خواہ فرض قربانی ادا کرنا مقصود ہو یا نفلی ناجائز سے، اور وہ قربانی نہ ہوگی، کیونکہ بکرا، مینڈا، دمبا نر مادے میں صرف ایک ہی حصہ ہوتے۔ اولاد یا بیوی اگر خود صاحب نصاب ہو تو خود ان پر قربانی کرنا واجب ہوگی، اور اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو تو شوہر اور والدین پر ان کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں۔ صاحب نصاب شخص پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی، دو نہیں ہوتے، خواہ کتنا ہی وہ مالدار کیوں نہ ہو۔ ایک شخص کی ملکیت میں کتنے ہی نصاب جمع ہو جائے ان پر ایک ہی قربانی واجب ہوگی۔ قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں ہے جبکہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ضرورت سے زائد فروخت کر کے قربانی کر سکے تو واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ قرضدار لوگ اگر قربانی ان کے مال کو محیط ہو قربانی نہ کرے، لیکن اگر کر لیں گے تو قربانی ہو جائے گی۔ جو شخص مقروض ہو اس کو قرض ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، قربانی نہ کرے، لیکن اگر کر لی تو ثواب ہوگا۔ طالب علم پر نفلی قربانی سے بہتر دینی کتابیں خریدنا ہے۔ مرنے والے کی طرف سے قربانی کرنا۔ حضرت خنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دمبے قربانی کرتے دیکھا تو میں نے ان سے عرض کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے وصال کے بعد ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، تو ایک قربانی میں آپ کی جانب سے کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دمبے کی قربانی اپنی طرف سے کرتے ہوں گے اور ایک دمبے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ہمیشہ معمول تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال قربانی کرتے تھے۔ مردوں کی طرف سے قربانی کا مطلب متوفی کی طرف سے قربانی کا کرنے کیا مطلب ہے؟ آیا اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کر کے اس میت کو ثواب پہنچانے، یا مثل دیگر شرکاء زندہ کے ان کا نام حصہ پر رکھ قرار دے کر قربانی کرے؟ دونوں طرف درست ہے۔ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے اور مردے کو ثواب ملے گا۔ کتنوں کو ثواب پہنچ سکتا ہے؟ جو قربانی دوسروں کی طرف سے تبرعاً کی جائے، خواہ وہ ملک قربانی کرنے والے کی ہوتی ہے اور صرف دوسرے کو ثواب پہنچتا ہے، اس لیے ایک حصہ کئی طرف بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں ہے کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کر کے متعدد کو ثواب پہنچانا جائز ہے، بس یہ ویسا ہی ہے۔ ایصال ثواب کے لیے ضروری نہیں کہ گائے بڑے جانوروں میں 7 آدمیوں کو ایصال ثواب کیا جائے۔ جتنے آدمیوں کو ثواب پہنچانا منظور ہو تو ثواب بخش سکتے ہیں۔ 7 آدمی قربانی کے جواز کے لیے شرط ہے۔ قربانی میں تبرع اگر انہیں اپنی طرف سے قربانی کرنے کی قید سے وہ صورت نکل گئی کہ میت نے اپنے مال سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو، اس صورت میں ایک حصہ ایک ہی طرف سے ہوگا۔ میت کے لیے صدقہ افضل ہے یا قربانی؟ قربانی کے دنوں میں میت کی ایصال ثواب کے لیے پیسہ وغیرہ صدقہ کرنے سے بہتر قربانی کرنا ہے، اور اس کا ثواب میت کو پہنچانا افضل ہے، کیونکہ صدقہ خیرات میں فقط مال کا ادا کرنا ہوتے اور قربانی میں مال ادا کرنا اور فدا کرنا انہیں
دو مقصد پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک